آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلب عمرہ کی مجالس میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ ان سے دوستی بڑھاتے ہیں، بڑے لوگوں سے تعلق، اصل میں ہماری یقین کی وہ کمزوری ہے۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمرہ اور یہ دولت مند طبقہ اور یہ حکمراں طبقہ سے ہمارے تعلقات رہیں گے تو ہم جو ہے ہم فائدے میں رہیں گے اور ہم پروٹیکٹ رہیں گے، مطلب ہمارا جو ہے ہم محفوظ ہو گئے۔ ارے بھائی کیسے محفوظ ہو گئے؟ جب آپ کے ساتھ اللہ ہے تو آپ محفوظ ہیں، جب اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ غیر محفوظ ہیں۔ یہ یقین جو ہے ہمارا ہے ہی نہیں، بس ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، بس صورتاً مانتے، حقیقت سے ہمارا جو ہے کوئی واسطہ رہا نہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ ان کی جو مجلس ہے عمرہ اور دولت مندوں کے یہاں جا کر بیٹھنا، ان کا لقمہ تر ظلمت اور سیاہی میں زیادتی اور اضافہ کرتا ہے۔ الحذر الحذر ثم الحذر الحذر، ڈرو ڈرو پھر ڈرو ڈرو ڈرو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث صحیح میں وارد ہے، جو شخص کسی دولت مند کی اس کی دولت کی وجہ سے تواضع کرتا ہے، اس کا 2 تہائی دین تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو تواضع، کسی کی عزت اور تکریم جو ہے دنیا کی وجہ سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ دنیا خود اللہ کی نظر میں جو ہے مردود ہے۔ اب وہ کسی کے پاس ہے تو آپ ان سے جو ہے قربت اور ان کی تعظیم کر رہے ہیں، تو مطلب کہیں نہ کہیں تو دنیا کی محبت آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، تبھی تو یہ بات ہے۔ جو آدمی کے تمام حرکات و سکنات جو ظاہر ہوتے ہیں اس کے باطنی کا تو وہ نتیجہ ہے، باطن میں جو ہوگا وہ باہر آئے گا۔ تو اگر آپ کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت اور علم کی توقیر ہوگی تو آپ صاحبان علم اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کی تعظیم کریں گے۔ اگر دنیا والوں کی آپ تعظیم کرتے جن کے پاس دنیا ہے، صاحب دولت ہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر بھی وہی چیز ہے۔ اور اگر یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہماری عبادت اور ہمارا وہ اللہ سے جو ہے قریب جانے کا وہ سب جو ہے یہ سب صرف ایک صورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، والی آیت میں کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے مطلب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والو پھر سے ایمان لے آؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ ہم صورتاً جو ہے وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، حقیقت سے ہم جو ہے دور ہیں، تو حقیقت کے قریب جائیں۔